اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن ایک کام بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور جمعہ کے دن کی برکت سے اور ایک کام کرنے کی برکت سے اللہ کریم آپ کو اتنا امیر و کبیر بنا دے گا، اتنی دولت عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یاد رکھیں، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کرتا ہے کہ کب جمعہ کا دن آئے، ہم جمعہ کی تیاری کریں اور اللہ کی یاد کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف لپک جائیں۔ جو بندہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے، رب کریم اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور بندے کے دل میں جتنی حاجات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اللہ کریم بن مانگے ہی اسے عطا کر دیتا ہے۔ رب کریم ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں یا کسی چیز کو پانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، ارادہ ہم بناتے ہیں کہ ہم اللہ سے فلاں چیز مانگیں گے، تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی اللہ کریم ہمیں عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے مقدس دن کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے مقدس دن کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اس عظیم و شان دن کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ کریم بھی ہماری حاجات اور خواہشات کو پورا کرتے، ہماری قدر کرتا ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم ہماری دنیا میں بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آج کل کا جو دور جا رہا ہے، اس ماحول میں، اس دور میں ہر انسان کو رزق کی، دولت کی، کپڑے اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو بڑے لوگ ہیں انہیں بنگلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری حاجات ضرور پوری ہوں گی۔ یاد رکھیں، جو بندہ حلال کا رزق کما کر کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور پوری ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اس کی روزی میں، اس کی دولت میں، اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور رب کریم ایسا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے گھر سے رزق ختم ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے حلال کا رزق۔ بے ایمانی کر کے آپ نے کاروبار بالکل بھی نہیں کرنا، ایمانداری سے آپ نے کام کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کریں۔ جمعۃ المبارک کا دن جب آئے، غسل کریں، پاکیزگی حاصل کریں، مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں، یعنی اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنے کاموں کو ترک کر دو اور میری یاد کی طرف لپکو۔ جو بندہ اپنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم بھی اس بندے کا ایسا بازو پکڑتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بلکہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی عزت، دولت، رزق کیسے عطا کر دیا۔ آپ سب سے گزارش ہے، جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ کی یاد میں گزارا کریں۔ یاد رکھیں، انسان رزق اور دولت کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے انسان بڑی محنت مشقت کرتا ہے۔ جب محنت مشقت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کریم بھی اس بندے پر ایسی رحمت بری نظر کرم جمائے گا کہ اس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے پاس رزق اور دولت آ کہاں سے رہی ہے۔
وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک صاحب کا واقعہ شیئر کرتی ہوں جو کہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا اور ہمارے دلوں میں یہ چاہ اٹھے گی کہ ہم بھی یہ عمل کریں، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کریں اور اللہ بھی ہم پہ اسی طرح مہربان ہو۔ ایک صاحب کا واقعہ مجھے وصول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں کسی شو روم میں کام کرتا تھا، کاؤنٹر پہ میں بیٹھتا تھا اور میں نے کبھی چھٹی بھی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے جب بھی کام کیا ایمانداری سے کیا، اپنے باس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، یعنی ایمانداری کے ساتھ میں کام کرتا تھا۔ اور وہ شو روم ایسا تھا جہاں اتوار کے دن بھی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میں جمعۃ المبارک والے دن ضرور چھٹی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب کام کیا کرتا تھا تو میں ایزا ایک کاؤنٹر پہ بیٹھا کرتا تھا اور وہاں پہ ملازم تھا، یعنی ایک شو روم میں ملازم تھا، اور اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مولا جس طرح آپ نے ان لوگوں کو عطا کیا ہے اسی طرح مجھے بھی عطا کر، یعنی میں حسد نہیں کیا کرتا تھا بلکہ اللہ سے میں اپنے بہتر حالات کی دعا کیا کرتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں جمعۃ المبارک والے دن چھٹی کیا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن جب میں نے چھٹی کرنی تھی تو میں سب سے پہلا جو کام کرتا تھا وہ یہ تھا کہ نماز فجر ادا کیا کرتا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے روزانہ کی روٹین پہ جو چھوٹا موٹا کام تھا میں وہ کر کے پھر میں اپنے گاؤں میں جتنی بھی مسجدیں ہوتی تھی یا میرے نزدیک جہاں تک میں آسانی سے جا سکتا تھا مسجدوں میں جایا کرتا تھا اور مسجدوں کی صفائی کیا کرتا تھا، یعنی جمعہ کی تیاری کے لیے میں لوگوں کے ساتھ لگ کے مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، قلین بچھا دیا کرتا تھا، جائے نماز بچھا دیا کرتا تھا اور مسجد کی صفائی کر دیا کرتا تھا۔ اور میرے گھر کے نزدیک، میرے گاؤں میں یا میری گلی محلے کے نزدیک جتنی بھی مساجد تھی میں وہاں پہ جایا کرتا تھا، بلکہ دور دراز تک بھی جو مساجد تھی جہاں پہ میں آسانی سے جا سکتا تھا وہاں پہ جا کر میں مسجدوں کی صفائی کیا کرتا تھا۔ مسجدوں کی صفائی کرنے کے بعد میں گھر واپس آتا، غسل کرتا، خوشبو لگاتا، کپڑے پہنتا اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں سچے دل سے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا اور اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا کرتا تھا۔ بس میرا یہی عمل تھا کہ میری اللہ نے سن لی اور آج میں خود ایک شو روم کا مالک ہوں، اور اللہ نے مجھے اتنی عزت، اتنا رزق، اتنی دولت عطا کی، اتنے بنگلے اور گاڑیاں عطا کی ہیں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ رب کریم نے مجھے اتنا رزق کیسے دے دیا۔ لیکن چھوٹا سا عمل میرا یہ تھا کہ میں جمعہ کے دن کی قدر کیا کرتا تھا، جمعہ کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا، جمعہ کے دن اللہ کے گھر کو صاف کیا کرتا تھا اور اللہ کی یاد میں رو رو کر دعائیں کیا کرتا تھا۔ بس میرا یہ چھوٹا سا عمل تھا جس کی بدولت اللہ کریم نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ آج میں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں، اور اللہ کی رحمتیں مجھ پر اس طرح برستی ہیں کہ لوگ مجھے ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے رزق دولت بھی دی اور عزت بھی دی، مرتبے عہدے بھی دیے۔ اللہ کریم کو بندے کا ایک عمل بھی اگر پسند آ جائے تو سارے گناہوں کو معاف کر کے اس ایک عمل کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے، دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کیا کریں، پتہ نہیں ہمارا کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ جب نماز عصر ادا کریں گے پھر اللہ سے اسی بارے میں دعا کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح لینی ہے اور اس تسبیح کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 کی آپ نے تسبیح لینی ہے اور اس تسبیح کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ خیر الرازقین،
آپ نے ان کلمات کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے. میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں. لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، یہ ایک مرتبہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، یہ 2 مرتبہ ہو گئے. اسی طرح آپ نے 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما. مولا میری حاجات کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، مجھے اپنے خزانے سے اتنا عطا کر کہ میں تیری غریب محلوق کی مدد کروں، یتیموں کا حق ادا کر سکوں، اور مولا مجھے ایسا رزق اور دولت عطا کر جس سے مجھے تکبر نہ ہو، میرے اندر عاجزی آئے، اور میں تیرے دیے ہوئے میں سے لوگوں کی مدد کروں. اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے. جو بندہ اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کرے گا بلکہ پوری زندگی کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس بندے پر ضرور برسے گی. بس آپ نے ان کلمات کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن لوگوں کے ساتھ لگ کے مسجدوں کی صفائی کرنی ہے. بس یہ 2 کام کریں اور جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کریں. ان اعمال کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو اتنی دولت اور رزق عطا کرے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. لیکن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.